یا رب العالمین اس ہولناک عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، اپنا فضل و کرم فرمانا۔ اس درخت کو زقوم بھی کہا جاتا ہے اور توہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کانٹے دار درخت ہے اور اس درخت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت برسی ہے جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا۔ آگے فرمائے یقین مانو پرہیزگار امن و عافیت والے مقام میں باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ ریشم کے لباس میں ملبوس آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہوگا اور ہم بڑی آنکھوں والی اور گوری گوری حوروں سے ان کا جوڑا لگا دیں گے۔ یہ وہاں اطمینان سے ہر طرح کے پھل منگا رہے ہوں گے۔ انہیں وہاں بجز پہلی موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور موت نہیں آئے گی، اور انہیں اللہ پاک عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ ہم نے قرآن پاک آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ نصیحت مان لیں، آپ بھی منتظر رہیں اور یہ بھی انتظار میں ہیں۔ یہاں پر توحید پرستوں کے لیے عیش کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور آخر میں نہ ماننے والوں کو دھمکی دی گئی ہے۔ یعنی اب بھی اگر لوگ اسے نہ مانیں اور جھٹلائیں، یعنی یہ خوشخبریاں سننے کے باوجود نہ مان لیں اور جھٹلائیں، تو آپ انہیں متنبہ کر دیجئے کہ آؤ ہم تم دونوں انتظار کریں اور دیکھیں اللہ کی طرف سے کس کی تائید ہوتی ہے، کس کا بول بالا ہوتا ہے اور کسے دنیا اور آخرت ملتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ ہی کامیاب ہوں گے اور آپ کے مخالف غارت و تباہ ہوں گے۔ فرمایا کہ میں انبیاء اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اونچا کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ دخان ترجمہ تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ جاثیہ۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 45 سورت اور نزول کے لحاظ سے 65 سورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور بڑی حکمت والی ہے، اتری ہے۔ بلا شبہ مومنوں کے لیے آسمان و زمین میں بڑے بڑے دلائل ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے خود تمہاری پیدائش میں اور اللہ کے پھیلائے ہوئے جانوروں میں بھی بڑے بڑے دلائل ہیں، اور عقل والوں کے لیے دن رات کے آنے جانے میں اور آسمان سے اللہ کی اتاری ہوئی روزی میں، جس سے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے کا حکم ہے، یعنی ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرو، ہماری نعمتوں کو جانو اور ان کی قدر پہچانو، پھر ان کا شکر ادا کرو۔ کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، جس نے نہ صرف زمین و آسمان بلکہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، جاندار، بے جان، اعلیٰ، ادنا، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سمندری جانداروں کا بھی وہی خالق ہے، دن رات کا بدلنا، صبح شام کا آنا جانا، نور و ظلمت کا الٹ پلٹ، سب اسی کے قدرت کے کرشمے ہیں۔ بوقت ضرورت ایک اندازے کے ساتھ وہی آسمان سے باران رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہاں رزق کا اطلاق بارش پر کیا گیا کیونکہ بارش رزق کا سبب ہے۔ مردہ زمین بارش کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، خشک زمین بارش کے بعد سبزی اور پھل پھول سے لہلانے لگتی ہے۔ ہوائیں اسی کے اختیار میں ہیں، وہی کبھی پروا، کبھی پچھوا، کبھی شمالی، کبھی جنوبی، کبھی خشک اور کبھی تار ہوائیں چلاتا ہے۔ کچھ ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، کچھ ان کا پانی نچوڑ دیتی ہیں، اور کچھ روح کی غذا بن جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اور بھی ان کے بہت سے فوائد ہیں، غرض کہ سب ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ کہ ہے کوئی ایسی قدرت والا اور ایسا فیاض؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ان چیزوں میں سے ہر ایک چیز اس کی معرفت اور اس کا وجود بتاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ارباب ایمان و یقین کے لیے اور صاحب دانش کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلے ایمان والے، پھر یقین والے اور پھر عقل والے
فرمایا یہ ایک اچھی حالت سے دوسری اعلیٰ حالت کی طرف ترقی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، پھر اللہ کے اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہاں جھوٹے اور گنہگار پر افسوس ہے جو اللہ کی آیتوں کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے، پھر بھی مغرور ہو کر اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو درد بھرے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، اور یہ جب ہماری کسی آیت کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے اور ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کا ساز سمجھ رکھا تھا، اور بہت بڑا عذاب انہی کے لیے ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا انکار کیا انہی کے لیے بہت ہی سخت اور دردناک عذاب ہے۔ یہاں ذلت والے عذاب کا بتایا گیا۔ کن کے لیے بتایا گیا؟ ان کے لیے جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے لیے ذلت والا رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور اس آیت اگلی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، سرتاپا ہدایت۔ صرف یہ نہیں کہ پڑھنا ہے، پڑھ کے بس بند کر کے رکھ دینا ہے، بلکہ ہدایت لینی ہے، اس میں سے غور و فکر کرنا ہے۔ فرمایا یہ قرآن تو سرتاپا ہدایت ہے، پھر جو اس کی روشنی سے آنکھیں بند کر لیں گے وہ لامحال قہر و ذلت میں ہوں گے، اوندے منہ گریں گے۔ لہٰذا قرآن نہ ماننے والوں کے لیے بڑے دکھ بڑے عذاب ہیں۔ آگے فرمایا اللہ نے دریا تمہارے مطیع بنا دیے تاکہ ان میں اس کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اس کا فضل ڈھونڈو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اپنی طرف سے تمہاری مطیع بنا دی، یقیناً اس میں ارباب فکر کے لیے بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ ان لوگوں سے قطعی نظر کر لیں جو اللہ کے دینوں کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائیوں کا بدلہ دے۔ جس نے نیک عمل کیے اپنی بھلائی کے لیے کیے، اور جس نے برے عمل کیے ان کا بوجھ اسی پر ہوگا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے اسرائیلیوں کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی، اور انہیں جہان والوں پر فوقیت بخشی، اور ہم نے انہیں شریعت کے واضح احکام دیے۔ پھر انہوں نے باہمی ضد سے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف ڈالا۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن جن جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان سب میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر قائم کر دیا، آپ اسی کی راہ کی پیروی کریں، آپ اسی راہ کی پیروی کیے جائیے، اور بے علموں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیے۔ یقین مانیے یہ لوگ آپ سے اللہ کا کوئی عذاب بھی نہیں ہٹا سکتے۔ قرآن لوگوں کے لیے ہوشیاریوں اور ہدایت کا سبب ہے، اور یقین والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کے پاس دین کی صاف صاف اور روشن دلیلیں بھیجی اور ان کے سامنے حق رکھ دیا، لیکن حق آ جانے کے بعد انہوں نے پھوٹ ڈال دی اور کئی گروہ میں بٹ گئے۔ قیامت کے دن خود اللہ ان کے اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا۔ اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا کہ تم ان کی طرح آپس میں اختلاف نہ پیدا کر لینا اور ان کی روش اختیار نہ کر لینا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ وحی کے پیروکار رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگیں اور نہ ان سے کوئی مطلب رکھیں۔ آگے فرمایا کیا برائی کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان و نیک عمل والوں جیسا کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت ایک سی ہو جائے؟ یہ برا خیال کر رہے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان عدل کے ساتھ پیدا کیے ہیں تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ نے اسے راہ سے ہٹا دیا اور اس کے کان و دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ بھلا اللہ کے بعد ایسے شخص کو کون ہدایت پر لا سکتا ہے؟ اب بھی تم نصیحت نہ مانو گے؟ فرمایا مومن کافر برابر نہیں ہو سکتے، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔
نیک و بد برابر نہیں ہو سکتے۔ یزید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے دین کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی ہے، جو انہیں نہ مانے اور ان پر عمل نہ کرے وہ اللہ سے فاسق ہو کر ملے گا۔ پوچھا گیا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حلال، حرام، امر نہیں۔ ان چاروں کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا، کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا، اور اس کے حکم واجب تعمیل اور ممانعت کو لائق اجتناب سمجھنا دین کی بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا یوں ہی نہیں بنائی بلکہ عدل و حکمت کے ساتھ رچائی گئی ہے تاکہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کا پورا بدلہ حاصل کر لے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو۔ کہ فرمایا مشرک بولے زندگی دنیوی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، صرف من مانی باتیں ہیں، اور جب انہیں ہماری صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس بجز اس کے کہ کوئی اور حجت نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، زندہ کر دو، یعنی کہ آپ فرما دیں کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اکٹھا فرما دے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان و زمین پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور جب قیامت آئے گی تو باطل پرست سخت نقصان میں ہوں گے۔ آپ ہر امت کو اپنے اپنے گھٹنوں پر گری ہوئی دیکھیں گے، ہر گروہ اپنے اپنے مال نامہ کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے سارے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، کیونکہ ہم تمہارے سارے عمل لکھواتے رہتے تھے۔ یہاں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور اعمال ناموں کے بارے میں بتایا گیا، یعنی یہ اعمال نامہ جسے ہم نے اپنے حکم سے اپنے امین و صادق فرشتوں سے لکھوایا ہے، تمہارے عمل ٹھیک تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اعمال نامہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، آپ گنہگاروں کو اس سے ڈرتا ہوا دیکھیں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہماری بدبختی، اس اعمال نامے میں تو کسی چھوٹے بڑے عمل کو لکھے بغیر چھوڑا ہی نہیں، ایک کر کے سارے عمل لکھے ہوئے ہیں، جو کچھ کیا دھرا تھا سب اپنے سامنے موجود دیکھ لیں گے، چونکہ رب کو ظلم پسند نہیں اور انصاف محبوب ہے، اس لیے عدل و انصاف سے یہ اعمال نامے لکھوائے گئے۔ پھر فرمایا ہم نے بزرگ فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ برابر تمہارے عمل لکھتے رہیں۔ انسان کے عمل فرشتے لکھتے ہیں، پھر یہ عمل لے کر آسمان کا رخ کرتے ہیں، آسمانی دفتر عمل کے فرشتے یہ عمل لوح محفوظ میں لکھے ہوئے عملوں سے ملاتے ہیں۔ اللہ نے لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اپنے علم کے مطابق انسانوں کے عمل لکھ لیے۔ جب فرشتے ملاتے ہیں تو ایک حرف کی بھی کمی پیشی نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا جو لوگ ایمان لا کر نیک عملوں میں مصروف رہے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی کھلی کامرانی ہے۔ لیکن میں کافروں سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے غرور کیا تھا اور تم تھے ہی بڑے گناہگار، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے ہمیں خبر نہیں، قیامت کیا چیز ہے، ہمیں اس کا محض گمان ہے، یقین تو ہے نہیں، اور ان پر ان کے عملوں کی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی انہیں آ گھیرے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہاری قرارگاہ آگ ہے اور تمہارا کوئی حمایتی نہیں، یہ اس واسطے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں دنیوی زندگی نے بھلا رکھا تھا، اس لیے آج یہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ اللہ کی ناراضگی کی تلافی کی جائے گی۔ آخر میں اللہ ہی کی بڑائی ہے جو آسمان و زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے، آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر مشرکوں کو بشارت دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے فیصلوں کی خبر دی ہے جو قیامت کے دن انسانوں کے درمیان کیے جائیں گے کہ وہ پرخلوص ایمان والوں اور سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ رحمت سے مراد جنت ہے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے
کہ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں گا تجھے دوں گا۔ جس کو جنت مل گئی اسے اس کی حقیقی مراد مل گئی، اب وہ شاد و آباد ہے۔ اور یہاں پر قیامت کے دن کافروں پر ڈانٹ بتائی گئی۔ عذاب کی وجہ کیا ہے؟ یعنی تمہیں اس وجہ سے یہ عذاب دیے گئے ہیں کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا اور تمہیں دنوی چند روز زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ تم اس پر قطعی مطمئن تھے، آخرت کا دھیان تک نہ تھا اور ایسی غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آج نقصان ہی نقصان میں پڑ گئے۔ اب نہ تو تم جہنم سے آزاد کیے جاؤ گے اور نہ تم سے ہماری ناراضگی ہٹانے کے لیے کوئی عذر طلب کیا جائے گا، یعنی نہ تو عذاب سے چھوٹ سکو گے اور نہ ہماری رضا حاصل کرو گے۔ آج جیسے مومن بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح تم بلا حساب دوزخ میں جاؤ گے اور عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لاکھ توبہ کرو مگر آج کی توبہ قطعی رائے گاہ ہے، یعنی ہر طرح کی بڑھائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا اور ہر چیز کا مالک و مختار ہے اور تمام کائنات کا مربی ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 25 پایہ تکمیل تک پہنچا اور ساتھ میں سورہ جاسیہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔